الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا شفیع اللہ۔ آئیے تمام یوزر کو خوش آمدید، یوٹیوب پہ سننے والوں کو تمام سے عرض ہے کہ بیان پورا سنا کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی علمی بات ایسی ہوتی ہے دلچسپی والی یا شرعی مسئلے والی کہ بیچ میں، درمیان میں، اینڈ میں آتی ہے، تو کوشش کرا کے پورا بیان سنا کریں تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، سارا جو اسٹوری، سارے واقعہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت میں اپنے نیو فلیٹ سے آپ سے مخاطب ہوں اور بہت خوشی کا موقع ہے، بڑا مبارک دن ہے میرے لیے کہ آج جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صبح 9 ستمبر ہے، آج 8 ستمبر ہے، صبح فجر کے بعد ہماری فلائٹ ہے عمرے کے لیے۔ 7 ستمبر کو میری فیملی، سسرال کی فیملی کے 7 افراد جا چکے ہیں، ساس کے ساتھ ان کی بیٹیاں، نواسے، نواسیاں جا چکے، انہوں نے عمرہ بھی ادا کر لیا۔ اب پھر کرم ہوا، میرے آقا نے، میرے رب نے پھر کرم فرمایا، مجھ گنہگار، مجھ عاصی، مجھ ناکارہ کو پھر بلاوا دے دیا۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلی، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلی، جھومتی جھومتی میں مدینے چلی، کیا کرے گا روح مضطر ذرا ٹھہرنا نکل جانا میں مدینے چلی۔ تو پھر کرم ہو گیا، کچھ پتہ نہیں تھا، 2-3 دن کے اندر اندر ویزا، ٹکٹ سب آ گیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے در پہ بلائے، جسے چاہے اپنا بنائے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، وہ بلا لے تو بڑی بات ہے، وہاں سے بلاوا آتا ہے، ہماری لبیک لکھی ہوتی جب ہم جاتے ہیں، نہیں تو کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس در پہ نہیں جا سکتے۔ بعض کو میں نے خود دیکھا ہے ایئرپورٹ سے واپس آتے ہوئے، جہاز سے اتارتے ہوئے، حتیٰ کہ جب کرونا آیا تھا لوگ چلے گئے تھے، ہوٹلوں میں مقیم تھے، ان کو طواف کا موقع نہیں ملا، عمرے کا موقع نہیں دیا گیا، مطاف کو بند کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو چھپا دیا گیا، راستے بلاک کر دیے گئے، بیچارے ہوٹل میں رہ کر واپس آ گئے، نہیں کر سکے، لاکھوں روپیہ لگا کر گئے۔ تو یہ بس بلاوا ہوتا ہے، جس کا بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے۔ اس دفعہ ڈبل خوشی یہ ہے کہ میرے منصوب، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ہوں گے، ساس تو پہنچ چکی ہے اور ساس کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ کی بڑی خواہش تھی نا کہ میں اپنے ماں کے ساتھ جاؤں، اپنی ماں کے ساتھ جاؤں، تو یہ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں گئے۔ پہلے عمرے میں 2022 میں اپنے میکے والی فیملی، بھائی بھتیجے کے ساتھ گئی تھی، اور میرا سفر مدینہ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ میں نے ابھی نیا شروع کر دیا دوسرے عمرے کا، اس کے 8 یا 9 پارٹ آ چکے ہیں، اس میں بھی مدینہ کا سفر جاری ہے، اور انشاءاللہ موقع ملا اس کو بھی کمپلیٹ کروں گے، نیا اپنا سفر عمرہ، سفر مدینہ بھی آپ سے شیئر کروں گے۔ آپ جلدی جلدی یوٹیوب پہ آ جائیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، آگے فارورڈ شیئر کریں، کہ اس طرح تفصیل سے کسی بھی، میرے خیال میں خاتون نے، کسی لیڈیز نے آپ کو اس طرح نہیں بیان کیا ہوگا جس طرح الحمدللہ میرے رب نے مجھے سعادت دی ہے کہ تسلسل سے ان یادوں کو جمع کر کر ایک ایک چیز بولے ایک ایک چیز تو نہیں، خاص چیزیں، ایک ایک چیز اگر میں کھولوں گی تو پھر تو بہت بیان ہو جائیں گے، کئی 100 کے قریب بیان ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کروں گی، تو خاص باتیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں پرانے بیان کی۔ اب تو نیا تو کل سے انشاءاللہ ہمارا سفر شروع ہوگا، کل فجر کی نماز پڑھ کر ہم ایئرپورٹ جناح ٹرمینل کی طرف جائیں گے، قافلے کی صورت میں جو بھی رشتہ دار آئیں گے سب ساتھ جائیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سفر خیریت سے ہو،
سفر حدیث مبارکہ میں آزمائش کا ٹکڑا ہے، سفر میں آزمائش آتی ہے، تو بس ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اس سفر کو کامیاب بنائے، اور وہاں جا کر بھی بس فضولیات میں پڑھنے کے بجائے خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض بار جاتے ہیں نا بس موبائل پہ لگ جاتے ہیں، بس وہ گھر والوں سے گپ شپ باتیں، تو کاروباری باتیں، تو ویڈیو بنا کر شیئر کرنا ہر وقت، اپنے آپ کو جو ہے سیلفی لینا دینا۔ تو دیکھیں ایک آدھ بنا لی مقدس مقامات پر، ایک آدھ دفعہ حرم میں بنا لی، ایک آدھ دفعہ مدینہ بنا لی، اب ہر وقت ہی ہم اس پہ لگے رہیں تو پھر عبادت کب کریں گے؟ ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا پانا، وہاں جا کر عبادت کرنا۔ ہم سیلفیاں لینے میں سارا دن کبھی بھائی سے بات کر رہے ہیں، تو کبھی بیٹی سے، تو کبھی کس سے، کبھی اتنے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم مخصوص کر لیں، اس کے اندر وائس کر دیا کریں، یا جب ہوٹل میں آئے نا تو ایک وائس سب کو کر دیا کریں خیریت کی، وہ سینڈ کر دیا کریں، پھر جواب آئے ان کے جواب سن لیں۔ الگ الگ کالوں کے پر جو کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا بہت زیادہ، لیکن میں تو آپ کو جو میں کرتی ہوں اچھا مشورہ دے رہی ہوں، اب آپ کی مرضی ہے عمل کریں نہ کریں۔ دیکھیں 4-5 دن سے مسلسل میں تیاریوں میں لگی ہوں، اسی وجہ سے ایک بیان اپلوڈ کیا ہے، میری آواز بھی بیٹھ گئی، شاید آواز بھی ابھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے میری نا، کیونکہ بول کے، کیونکہ سسرال میں تقریب تھی، ساس پہلی دفعہ جا رہی تھی، تو سب مہمان جمع تھے، پھر ساس کو ایئرپورٹ پرسوں چھوڑنے گئے، تو بس اسی کے اندر پوری آواز میری بیٹھ چکی ہے۔ تو ابھی گھر میں پرسکون ہے، سب گئے ہوئے ابھی ادھر ادھر، تو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کر لیا جائے یہ کہ اللہ نے دوبارہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ بس آپ بھی دعا کریں کہ وہاں صحت تندرستی کے ساتھ کم حق کو اللہ کی عبادت کروں، سونے آقا پر درود شریف پڑھوں۔ درود شریف بھی ایک اچھی عبادت ہے، ایک بیسٹ عبادت ہے، اور جو ہر وقت مقبول ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں نماز کے لیے ہمیں وقت ہوگا، ہمارا جسم کپڑے جگہ پاک ہوگی تب نماز پڑھیں گے۔ یہ قید ہے، 5 وقت کا وقت مقرر ہے، ہم عصر سے پہلے وقت سے پہلے عصر کی، مغرب سے پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عبادت افضل ہے نماز میں، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے کہ وقت بے وقت، وضو بے وضو، کپڑے میں پاک ناپاک ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سفر میں، حضر میں، خضر میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر وقت کھڑے بیٹھے ہم سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، اور مجھے بھی لگ رہا ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ اچھا پیسے بھی نہیں، میں بتاؤں آپ کو رقم بھی نہیں، 2-3 دن کے اندر ادھر ادھر کوششیں کر قرض وغیرہ لیا ہے کہ چلو ہمارے منصوب کی خواہش پوری جائے اپنی ماں کے ساتھ، وہ وہاں مل لیں۔ 2 دن کی کوئی بات نہیں، 2 دن میں ان کی بیٹیاں ہیں، اور وہی خیر سنبھالیں گی، وہی زیادہ نا، کیونکہ میری اپنی روٹین ہوتی ہے، میں زیادہ تر مسجد میں رہتی ہوں، ہوٹل میں کم آتی ہوں، تو وہ نواسی 2 بیٹیاں وہ ماں کو جھرمٹ میں لیں گی، اور والداؤں کا بہت زیادہ اپنے بچوں میں دل لگتا ہے، تو جہاں وہ سیٹیفائی ہو، جہاں مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم مل جائیں گے ان کو وہاں پہ جا کر۔ تو یہ 2-3 دن میں، یعنی رقم بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس پاسپورٹ تیار تھے، بس کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اور میں کامیابی جب سمجھوں گی بالکل جب میں مکے میں اتر کر طواف کر رہی ہوں گی، خانہ کعبہ کو دیکھ رہی ہوں گی، وہاں پہنچ جاؤں۔ بتایا نا کہ لوگ جو ہے ایئرپورٹ سے واپس آ جاتے ہیں، لوگوں کو جدہ ایئرپورٹ سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، واپس بھیج دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کاغذات میں کچھ نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو نہیں آگے بھیجا جاتا۔ بس آپ دعا کریں کہ ہمارے آگے کے معاملے آسانی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں آئے، کوئی کاغذات وغیرہ میں کوئی ایشو نہیں آئے، ہم خیریت سے اڑتے ہوئے پہنچ جائیں۔ پہلے شارجہ کی فلائٹ ہے، پھر جدہ، پھر واپسی میں جدہ ٹو کویت۔ اب بچوں کے ابو نے کہا یہ کیوں کروایا آپ نے وہ کروانی تھی نا ڈائریکٹ، تو میں نے کہا شکر کرے کہ یہ میرے بہنوں ہی، ان کا بھتیجا یہ ٹریول ایجنٹ ہے، تو یہ کام کرتے ہیں، تو میں نے کہا ان سے درخواست پہ اس کی کوشش کر کے انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں، ہمارے پاس گروپ تھوڑی ہے، ہم سیٹیں نکالی گئی ہیں،
اس لیے ڈائریکٹ نہیں. اور کیا ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اسٹے کرتے ہوئے جائیں گے، 2 ملکوں کی اور زیارت کر لیں گے، 2 ملکوں میں اور داخل ہو جائیں گے. اب یہ کویت میں یا شارجہ میں ہم 2 ملکوں کو بھی اپنے ایمان ذکر کا گواہ بنائیں گے. ہم دیکھ لیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شارجہ اور کویت گئے. آپ کو کیا اسٹے کر لیں گے وہاں 1-2 گھنٹے کا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تو میں نے اس طرح ان کو سمجھایا. بس وہاں مکے میں کچھ نہ ہو، کہتے گرمی بہت ہے، غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزمائش و صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جا کر کما حق کا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کو اپنی بارگاہ میں جو میں عبادت کروں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لے. کیونکہ بیکار ہے ہمارا پیسہ لگانا، ہمارا مشقت میں آنا، ہمارا جانا، ہماری ٹانگوں کو دکھانا، پھر سب بیکار چلے آتا جب رب کی بارگاہ میں مقبول منظور نہیں. تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، اور جو ہے اپنے گھر کی اپنے در کی بات ادب بازوق ایمان عافیت کے ساتھ صحت تندرست کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی توفیق آپ کو بھی عطا فرمائے. جو میرے گروپ والے اور یوٹیوب والے سن رہے ہیں، یوٹیوب والے جو سن رہے ہیں، اگر وہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لوں گی. ویسے 031628664440 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جس میں کئی گروپ چل رہے ہیں، کیونکہ ہمیں مرتے دم تک علم دین حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے بھی اور جو سن رہے ہیں بیان سب کو بار بار میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ اور کعبہ دکھا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ.